سعودی عرب نے $2 ارب پاکستان کو دے دیے۔ سعودی عرب سے $2 ارب ملنے پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ IMF پروگرام خوشی نہیں مجبوری میں قبول کیا۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں فاٹا یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب، کہا کرپشن نے ملک کی جڑوں کو تباہ کر دیا۔ شہباز شریف نے فاٹا کا نام بدلنے کی تجویز بھی دے دی۔ ادھر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہم کب تک قرضے لیتے رہیں گے، ماضی میں جھانکنے کے بجائے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ IMF پاکستان کے ایکسٹرنل فائنانسنگ پلان پر رضامند۔ عالمی مالیاتی ادارے نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کا پلان مان لیا۔ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، چین، UAE سے فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ رواں مالی سال چین سے $3.5 ارب اور UAE سے $1 ارب کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے $50 کروڑ حاصل کرنے کا بھی پلان۔ سعودی عرب کی مدد کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 570 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ 45,155 پوائنٹس پر بند۔ $2 ارب آنے کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی کو جھٹکا۔ ڈالر $1.23 سستا، $278.57 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں $1 کمی، 282 پر بند ہوا۔ ادھر سونا بھی $4,500 سستا ہو گیا، فی تولہ قیمت $2,04,500 مقرر۔ سعودی عرب پاکستان کے پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار، بلومبرگ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی آئل ریفائنریز میں $4 سے $5 ارب کی سرمایہ کاری کا امکان۔ 3,50,000 بیرل یومیہ کروڈ آئل کی ریفائننگ کی جائے گی۔ PRL اپنے پلانٹ کو 2,50,000 بیرل تک اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا $2 ارب دینے پر سعودی قیادت کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کریں، وزیر اعظم کا پیغام۔ شہباز شریف نے سعودی سفیر کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اعادہ کیا کہ پاکستان ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کا بے تابی سے منتظر ہے۔ 15 ماہ میں وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے کامیابیوں کے سنگ میل عبور کیے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ بحال کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو FATF گرے لسٹ سے نجات ملی۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھا کر CCC کر دی۔ 4 سال کی تباہی، بدنامی، رسوائی اور گندگی کی صفائی جاری ہے۔ جھوٹا سازشی پروپیگنڈا ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں برف پگھلنے لگی۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف اور BCCI کے سیکرٹری جے شاہ کی ملاقات۔ کرکٹ کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ جنوبی افریقہ میں ICC کے سالانہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ جے شاہ نے ایشیا کپ دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی۔ ذکا اشرف نے جے شاہ کی بھارت میں ورلڈ کپ دیکھنے کی دعوت بھی قبول کی۔ دونوں بورڈز کے اعلیٰ حکام کا کرکٹ روابط میں بہتری لانے پر بھی اتفاق۔ اسرائیل سانحہ 9 مئی کے حوالے سے اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اسرائیل نے UN میں کہا پاکستان میں سیاسی آزادی حاصل نہیں، سانحہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا سامنے آ گیا۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کا انکشاف۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا فلسطینیوں کے قاتل چیئرمین PTI کی حمایت کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTI اور اسرائیل اتحادی ہیں، ملک دشمن عناصر چیئرمین PTI کی حمایت کر رہے ہیں۔ IMF نے تحریک انصاف سے از خود رابطہ کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا آپ کی حمایت اس پروگرام کی منظوری کے لیے ضروری ہے۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی وضاحت، کہا سفیر یورپی یونین نے از خود بیان دیا کہ GSP کی رینیول کی ملٹری کورٹ، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن اور دیگر معاملات پر تشویش ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، قصور کے نواح سمیت کئی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ بھارت کی طرف سے ہریکے سے 2,08,597 کیوسک اور فیروز پور سے 1,10,568 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔
پانی چند گھنٹوں میں گنڈا سنگھ قصور سے پاکستان میں داخل ہوگا۔ 50 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، کئی دیہاتوں کے مکینوں کی نقل مکانی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پاکستانی دریاؤں کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کا حکم۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح 1,62,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ دریا میں کٹاؤ کے باعث سیلابی پانی چنیوٹ کے نواحی گاؤں میں داخل۔ سیلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ درجنوں دیہات کے مکینوں کو نقل مکانی کا حکم۔ ادھر وزیر آباد میں خان کی بیراج اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کی آمد 1,09,20 کیوسک ریکارڈ۔ خان کی بیراج پر پانی کی آمد 93,516 کیوسک ہو گئی۔ شکرگڑھ دھاڑی والا میں بھارتی پانی نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، فصلیں تباہ۔ رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں کا مشترکہ آپریشن۔ نالہ بئی میں پانی کا بہاؤ تیز، 1200 کیوسک پانی کے ریلے سے قریبی گاؤں زیر آب آنے کا خدشہ۔ ادھر بہاول نگر میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند، 48 گھنٹے میں ہیڈ سلیمان کی سے 50 سے 80 ہزار کیوسک پانی گزرنے کا امکان۔ پانی کے بہاؤ سے زمینی کٹاؤ، فصلیں زیر آب۔ پی این این شکرگڑھ کے متاثرہ علاقے میں پہنچ گیا، عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہی۔ دبئی میں شہباز شریف کے نام پر اتفاق سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات جیتے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیش گوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، نگراں سیٹ اپ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کو گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے۔ دوہری تنخواہیں لینے والے افسروں کے نام پبلک کریں گے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنا ہوگا۔ قرآن کی بے حرمتی مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات پر حملہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے زیر اہتمام مباحثے سے ورچوئل خطاب۔ کہا، کسی بھی مسلمان ملک میں کسی کے عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی دہشت گردی کے 3 مزید مقدمات میں نامزد۔ گرفتار ملزموں کے بیانات پر چیئرمین پی ٹی آئی کو نامزد کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، وزیر اعظم سیکریٹریٹ پر حملے کے مقدمات میں نامزد۔ ملتان اور لاہور کے 3 راولپنڈی اور فیصل آباد کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں نامزد کیا جا چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں۔ کچھ پارٹیاں ہیں جو مصنوعی طریقے سے بنی، مصنوعی پارٹیاں وہی کرتی ہیں جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا، پیپلز پارٹی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ ناصر حسین شاہ بولے، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا، کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔